يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان مکرم، تقریباً 100 سال پہلے ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی، جس کا لفظ آج کے زمانے کے اعتبار سے بالکل فٹ بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے. انہوں نے لکھا تھا کہ وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو تیری صدا ہو آسمانوں میں. اور کہا تھا ذرا دیکھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں. اور آخر میں کہتے ہیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. عزیزان مکرم، کسی بھی قوم کی بقا اور اس کا وجود اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ وہ قوم اپنے ٹریڈیشن پر باقی رہتی. کوئی قوم ہو، کوئی ملت ہو، کوئی خاندان ہو، کوئی کمیونٹی ہو، کوئی تحریک ہو، وہ اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنے تشخص کو برقرار رکھتی ہے. جب وہ تشخص اس کا ختم ہو جاتا ہے اور اپنے اسلاف سے وہ غداری کرنے لگ جاتی ہے، یا جن رولز کی بنیاد پر وہ تحریک، وہ کمیونٹی، وہ خاندان آگے بڑھا ہے، اگر ان رولز کو آگے آنے والے فراموش کر دیتے ہیں تو پھر وہ خاندان بھی مٹ جاتے ہیں. پوری دنیا پر ایسے بڑی بڑی سلطنتیں بھی آئیں اور بڑے بڑے خاندان بھی آئے جنہوں نے دنیا کو رول کیا، اور بہت سارے مذاہب کے ماننے والے بھی آئے جنہوں نے کافی 100 سالوں تک اپنا سکہ اس دنیا میں جمایا. لیکن ان کے آنے والی نسلیں اپنے رولز پر، اپنے ان قوانین پر وہ کاربند نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے آج ان قوموں کا نام بھی نہیں ہے، ان کا نشان بھی باقی نہیں. ایک زمانے میں یونان، مصر، روم، ان کے بڑے چرچے ہوا کرتے تھے. ان کی سلطنتیں، ان کے معاملات پوری دنیا کے اندر تھے. ایک زمانے میں قیصر اور کسریٰ کے گن گائے جاتے تھے. لیکن دور جیسے ہی بدلتا گیا اور ان کی نسلیں اپنے اسلاف سے وفاداری نہ کر سکیں تو معاملات دھیرے دھیرے ختم ہوتے چلے گئے. آج یہی حال مسلمانوں کا ہے کہ ہمیں 1400 سال قبل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی طرف بلایا تھا، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے لوگ پیچھے چلے جاتے جا رہے ہیں. اور دین سے دور ہونا، اللہ سے دور ہونا، یہ بربادی کا پہلا سبب ہے. حتیٰ کہ اس قدر گناہوں کی عادتوں میں اور غفلت میں ہم پڑ چکے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہو چکا ہے. حالانکہ اس سے قبل ایسے معاملات نہیں تھے، بلکہ معاملات تو اس طرح کے تھے کہ صرف ہندوستان سے ایک عورت نے خط لکھا تھا محمد بن قاسم کو کہ کسی کافر نے ہمارے بدن کو چھوا ہے اور ہاتھ لگایا ہے، نازیبا حرکت کی ہے. اس ایک بہن کی فریاد پر وہ شخص وہاں سے چل کر ہندوستان آیا تھا اور اس نے ہندوستان کو فتح کرنے کی کوشش کی تھی. اور آج ہزاروں بہنوں کی عصمتیں لوٹ چکی ہیں اور ہزاروں شاعر اسلام پر جو ہے وہ ٹھوکریں لگ چکی ہیں. اس کے باوجود لاکھ مسلمان کیا کسی ایک مسلمان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے، اور نہ کسی کو فرق پڑتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں قرآن میں اللہ نے ایک بہترین آیت ارشاد فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اللہ فرماتا اے لوگو
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت یعنی فالو کرنا، پیروکار بننا. اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مانو. اور اس کے فوراً بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس کے اختلافات میں نہ پڑو، آپس میں نہ الجھو. اگر الجھ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَتَفْشَلُوا، پھر تم بزدل قوم بن جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارا ڈر جو کافروں کے دلوں میں ہے وہ ختم ہوتا رہے گا. اور آج یہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں دنیا کے اندر ہر 5واں آدمی غالباً مسلمان ہے. مسلمانوں کی تعداد کوئی کم نہیں ہے، میجورٹی میں ہے پوری دنیا میں. اس ملک میں بھی یہ مائنورٹی بول بول کر کے آپ کو ایسا ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ ہم بہت اقلیت میں بہت کم ہیں. بلکہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایکٹیو مسجدیں اگر کہیں ہیں تو وہ ہندوستان کے اندر موجود ہیں. 3 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہندوستان میں ہیں، جو شاید کسی اسلامک کنٹری میں بھی اتنی مسجدیں نہیں ہیں. بہرحال کوئی کم نہیں ہے مسلمانوں کی تعداد بھر بھر کر کے ہے. 1-2 کنٹری نہیں بلکہ 57 ممالک اسلام کے قبضے میں. 57 کنٹریز جو ہے وہ مسلمان ہیں اور اس کے ماننے والے مسلمان ہیں. اور اس کے علاوہ سارے ممالک کے اندر ہر جگہ آپ کو مسلمان مل جائیں گے. لیکن اس کے باوجود ہر کوئی ایک دوسرے سے الجھا ہوا ہے اور آپسی اختلافات میں پڑا ہوا. عالمی سطح پر کوئی اتحاد ایسا نظر نہیں آتا، نہ ملکی سطح پر نظر آتا ہے کہ اگر ہمارے اسلام پر، ہماری قوم پر کوئی بات آئے تو سب مل کر کے دفاع کر سکیں. ورنہ آپ اسلام کو چھوڑیں، آپ دیکھیں یہ جین ذات کے جو لوگ ہیں اور اس کے علاوہ دیگر ذات کے جو لوگ ہیں، جب ان کی کمیونٹی پر بات آ جاتی ہے، ان کے اقدار پر بات آ جاتی ہے، کسی ایک شخص کو بھی اگر تکلیف ہو جائے وہ سب مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا آپ کے اس اسٹیٹ کے اندر ایک برادری ایسی ہے کہ وہ جس کو چاہ لیں اس کو سی ایم بنا دیتے ہیں. اتنا ان کے درمیان اتحاد ہے، حالانکہ آبادی اتنی نہیں ہے. یہ ہوتی ہے اتحاد کی برکت. میں آپ کو بتاؤں اتحاد کی برکت کیا ہوتی ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ یہ جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس وادی سے ہٹنا نہیں، جب تک کہ یہ جنگ ختم نہ ہو جائے، میں نہ بتاؤں تب تک یہاں سے ہٹنا نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جنگ میں شرکت فرما ہے اور ایک چھوٹے سے ٹیلے کے اوپر ان کو کھڑا کیا گیا اور کہا گیا کہ یہاں سے دیکھتے رہو، جب جنگ پوری ختم ہو جائے گی اور میرا آرڈر آ جائے گا اس کے بعد نیچے اترنا، مال غنیمت لینا، پھر ہم یہاں سے واپس مدینہ جائیں گے. لیکن شروعات کی جنگ اتنی سخت ہوئی کہ کافر وہ دم دبا کر بھاگ گئے، الٹے قدم واپس ہو گئے. تو مسلمانوں کو لگا شاید ہم جیت گئے ہیں، شاید فتح ہو چکی ہے اور ہمارے ہاتھ میں جنگ آ چکی. اور نیچے مال غنیمت پڑا ہوا تھا جو وہ لوگ سامان لائے تھے. اور اسلامی زاویے کے اعتبار سے کوئی قوم، کوئی جنگ جب آپ کے ساتھ ہو کسی قوم کے ساتھ، اور جو کچھ وہ مال چھوڑ کر کے جاتی ہے وہ مال کا حصہ آپ کا ہوتا. لہذا مسلمانوں نے جب دیکھا کہ بہت سارا غلہ، بہت سارا سامان وہ چھوڑ کر کے گئے ہیں، وہ اس ٹیلے سے نیچے اتر آئے. حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تب تک نہ اترنا. یہاں 2 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کرنا تھا، اور دوسری چیز یہ کہ جب کچھ لوگ اس ٹیلے سے نیچے اترنے لگے، دوسرے صحابہ نے روکا اور کہا کہ رک جاؤ، اللہ کے رسول کا آرڈر ہے کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا. لہذا جب تک ان کا حکم نہیں آئے گا ہم نیچے نہیں آئیں گے. بعض صحابہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آرڈر دیا تھا وہ جنگ کے ختم ہونے کے لیے، اور ہماری نگاہوں کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ جنگ ختم ہو گئی، لہذا ہم اتر جائیں تو کوئی غلط بات بھی نہیں. مال غنیمت کے خیال میں وہ صحابہ نیچے اتر گئے، کچھ اوپر رہ گئے، اور مسلمانوں کے درمیان یہ چھوٹا سا اختلاف ہو گیا. بس کوئی عقائد کا اختلاف نہیں تھا، کوئی مسلکی اختلاف نہیں تھا، کوئی اعتقادی اختلاف نہیں تھا. بس ایک معاملے میں بعض نے کہا کہ ہمیں نیچے اتر جانا ہے اور مال لے لینا ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، رسول پاک کا جب تک حکم نہیں آتا ہم نہیں اتریں گے. اس اختلاف کی بنیاد پر کتنا بڑا صدمہ پہنچا جانتے ہیں آپ؟
اس ٹیلے سے جو صحابہ نیچے اترے، کافروں کی فوج، ان کا ایک دستہ قریب میں کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 75% جو جنگ میں شریک ہوئے ہیں وہ سب کے سب ٹیلے سے نیچے اتر آ گئے ہیں، اور نیچے آنے کے بعد مال غنیمت لوٹنے میں اور حاصل کرنے میں وہ مصروف ہو چکے ہیں، اپنی تلواریں نیاموں میں ڈال چکے ہیں، واپس باندھ لی ہیں، لہذا اچانک کافروں کا ایسی جگہ سے حملہ ہوا کہ مسلمانوں کو توقع ہی نہیں تھی، اور اس قدر مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، 70 سے زیادہ صحابہ کرام اس جنگ میں شریک ہوئے، اور اتنی خطرناک لڑائی ہوئی دوبارہ جب ہوئی، اللہ اکبر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک کافر پہنچ گئے، اور کسی کافر نے آپ کے چہرے پر جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے اسے اٹھا کر کے مار دیا، اور اس کی جو زنجیر ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں گھس گئی تھی، حتیٰ کہ اس کو جب نکالا جانے لگ گیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک صحابی نے اپنے دانت سے اس زنجیر کو کھینچ کر کے نکالا، دانتوں میں پکڑ کر کے، وہ اس قدر اندر پیوست ہو چکی تھی کہ اس طاقت سے اس صحابی نے نکالا کہ اس صحابی کے دونوں دانت سامنے کے نکل پڑے، اور اللہ کے رسول کے چہرے سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ اللہ اکبر، یہی وہ جنگ ہے جس میں رسول پاک کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے تقریباً 138 کافروں کو مارا اور اس کے بعد شہید ہوئے۔ حضور کے سگے چچا، وہ چچا کہ جب مکہ میں کافر آپ کو ڈرانے کے لیے آیا کرتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مکہ میں 2 پہلوان مشہور تھے مسلمانوں میں جن سے لوگ ڈرا کرتے تھے، ایک عمر بن خطاب اور دوسرے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ لوگ ان کے ناموں سے کانپ جایا کرتے تھے۔ امیر حمزہ حضور کے سگے چچا ہیں، ایسے عظیم صحابی رسول مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی غلطی کی بنیاد پر اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، اتنا بھاری جانی اور مالی نقصان مسلمانوں کو ہوا۔ اس کے بعد مسلمان جب واپس پلٹے تو اللہ نے حکم فرمایا کہ اے مسلمانوں، چاہے تمہارے ملی معاملات ہوں کہ جنگ کے معاملات ہوں، اللہ اس کے رسول کے حکم کا اتباع کرو اور آپس کے معاملات میں الجھو نہیں، مخالفت میں نہ آؤ۔ اگر تم مخالفت میں آ جاؤ گے، الجھ جاؤ گے، تمہارا جو ڈر کافروں کے دلوں میں ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، تمہاری جو ہوا بندھی ہوئی ہے وہ اڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بلکہ صبر کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ صابروں کا کس طرح ساتھ دیتا ہے، کس طرح وہ انجام ان کو عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کے تحت علماء کرام یہ فرماتے ہیں، یہ آیت تو جنگ احد کے متعلق نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا حکم سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ چاہے تمہارے معاملات ملکی سطح پر ہوں یا پھر بین الاقوامی سطح پر ہوں، یا تمہارے اسٹیٹ کے لیول پر ہوں یا اپنے شہر کے لیول پر ہوں، تمہارے زندگی کے معاملات اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اگر نہیں ہوں گے تم آپسی اختلافات میں پڑ جاؤ گے، شریعت سے دور ہو جاؤ گے، تو پھر جس طرح یونان، مصر اور روما مٹ چکے، اس طرح ہندوستان سے بھی اور دیگر جگہوں سے بھی مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، ایسا ہو چکا ہے دنیا میں۔ اس سے قبل بارہا میں عرض کر چکا ہوں، آپ نے اسپین کا نام سنا ہوگا۔ اسپین وہ کنٹری ہے جہاں پر 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ بڑے بڑے بزرگان دین جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں وہ وہاں پیدا ہوئے۔ آج بھی دنیا کی سب سے بڑی مسجد اسپین کے اندر موجود ہے۔ آج بھی وہاں کی شاہراہیں، وہاں کی سڑکیں، وہاں کی عمارتیں، وہاں کے پہاڑ، ان کے نام اب بھی جو ہے وہ عربی نام پر ہیں۔ مسلمانوں نے بڑی مشکل سے فتح کیا تھا طارق بن زیاد نے، لیکن جیسے ہی مسلمانوں کی نسلیں وہ اپنے اللہ اس کے رسول سے وفادار نہیں ہوئیں، دین سے دور ہوتی رہیں، آج اس پوری کنٹری کے اندر کوئی ایک کلمہ پڑھنے والا بھی موجود نہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں وہ باہر سے آئے ہوئے، اب نئے سے پھر وہاں پر اسلام ڈیولپ ہو رہا ہے۔ ساری جو مساجد تھیں اس زمانے کی وہ سب میوزیم بن گئیں یا شادی ہال بن گئیں یا لوگوں کے گھوڑوں کا استبل بن گئیں، اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ کبھی وہ جگہ کہ جہاں پر لاکھوں قرآن کے حفاظ ہوا کرتے تھے، راستے پر چلتا پھرتا ہر کوئی عالم ہوا کرتا تھا اور بڑے بڑے علماء ہوا کرتے تھے، آج وہاں ایک عالم بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب میں یہ منظر دیکھتا ہوں مجھے قرآن کی وہ بات یاد آتی۔
قرآن میں اللہ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا, اللہ ارشاد فرماتا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, اگر کوئی قوم میرے دین سے ہٹ جائے گی, مجھ سے دور ہو جائے گی, میں اس قوم کو ختم کر دوں گا, اس کی جگہ دوسری قوم کو پیدا کروں گا. آج اگر ہم اللہ اس کے رسول سے اگر دور ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم ہی بقا ہیں, ہمیں فنا کر دیا جائے گا, ہم پر کسی ظالم کو مسلط کر دیا جائے گا اور دنیا سے ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا. پھر کسی اور جگہ پر کہیں اور اللہ رب العزت اپنے مخلص بندوں کو پیدا فرمائے گا. اسلام کو مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ مسلمانوں کو اسلام کی ضرورت ہے, اللہ اس کے رسول کی ضرورت ہے. یہ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے کہ ہمارے ہونے سے اسلام باقی نہیں, ہمارے ہونے سے اسلام باقی نہیں ہے, بلکہ اللہ کے چاہنے سے اسلام باقی ہے, وہ قیامت تک باقی رہے گا. اس کے مخلص بندے ہر وقت رہیں گے. بات ہماری امتحان کی ہے, ہماری آزمائش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزماتا ہے. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ فرماتا ہے تمہارے مال کے معاملے میں, تمہاری اولاد کے معاملے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا, جانچا جائے گا. کس طرح کہ کبھی کبھار تمہارے اولاد کو قتل کر دیا جائے گا, کبھی کبھار تم سے تمہارا مال چھین لیا جائے گا. کیا یہ وقف کا معاملہ ہمارا مال چھیننے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا یہ آیت اس پر برابر فٹ نہیں بیٹھتی ہے کہ تمہارا وہ مال جو تمہارے اسلاف نے تمہارے لیے چھوڑا تھا اور تقریباً 700-800 سال پرانا جو مال تھا وہ تم سے چھینا جا رہا ہے؟ کیا یہ آیت اس پر دلالت نہیں کرتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایسا وقت آئے گا کہ تم سے تمہارا مال چھینا جائے گا, تمہیں آزمایا جائے گا, تمہاری اولاد تم سے چھینی جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ اگلے ٹکڑے میں اللہ فرماتا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور اہل کتاب یہودی نصرانی مشرکین سے تم بری بری باتیں سنو گے, تکلیف دہ باتیں سنو گے. لیکن اس کے باوجود وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اگر تم صبر کر کے دکھائے اور اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کیے تو یقین جانو اللہ کے ہاں تمہارا مقام بہت بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا. لہذا آج کے زمانے کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو کھولیں اور ہم سمجھیں کہ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں. ہمارا کام تو ہے لوگوں کو جگانا اور بتانا کہ حقیقت کیا ہے, معاملات کیا ہیں, کیونکہ ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے, در بختار کی یہ بات ہے من لم یعرف احوال زمانہ فہو جاہل, اس میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ جو زمانے کے حالات سے بے خبر ہو وہ سب سے بڑا جاہل ہے, عالم نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں عالم اس کو کہا جاتا ہے جو صرف قرآن کی بات کرے, حدیث کی بات کرے, غسل کی بات کرے, طہارت کی بات کرے, استنجا کی بات کرے اور نکاح کے بارے میں بات کرے, طلاق کے بارے میں بات کرے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر صرف انہی چیزوں پر بات کی ہے؟ کیا انہی چیزوں کے متعلق گفتگو فرمائی؟ کیا زندگی بھر رسول پاک نے صرف طہارت کے بارے میں بتایا ہے؟ بلکہ جہاں میرے آقا نے طہارت کے مسائل بیان فرمائے ہیں وہیں پر مسلمانوں کے ملی معاملات پر بھی آپ نے گفتگو فرمائی ہے. جہاں پر آپ نے زکوٰۃ کے متعلق گفتگو فرمائی ہے وہاں پر آپ نے خلافت کے متعلق بھی بات فرمائی ہے. اور آپ نے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا ہے. ان سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ اللہ نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ کائنات میں ان کے جیسا قیامت تک کوئی عالم آ نہ سکے گا. اور ہر عالم کو چاہیے کہ وہ کسی اور کو فالو نہ کرے بلکہ رسول اللہ کو فالو کرے اور ان کے طریقے پر چلے تو اسے بات سمجھ میں آئے گی کہ دنیا کے اندر اسلام کا پرچم کیسے بلند کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا سیاسی باتیں کرتے ہیں, پولیٹیکل باتیں کرتے ہیں. ارے میں کہتا ہوں رسول اللہ نے سب سے زیادہ پولیٹیکل باتیں کی ہیں, ہم ان کی سنت ادا کر رہے ہیں. ہم ان انگریزوں کی بات سن کر صرف ایک مدرسے کے حد تک محدود نہیں رہنا چاہتے بلکہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی سیاست جو چلتی ہے تو حضرت عمر بن خطاب اس طرح حکمرانی کرتے ہیں کہ دنیا کے 2 کانٹیننٹل اسلام کے قبضے میں آ جاتے ہیں. جب پاکیزہ سیاست ہوتی ہے اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے, اللہ اکبر, کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو تقریباً 44 لاکھ مربع میل کی جو زمین آپ کے قبضے میں تھی اس قدر عدل و انصاف سے بھری ہوئی تھی کہ لوگ کہا کرتے تھے عمر بن خطاب کے زمانے میں شیر اور بکری ایک ساتھ چرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور آپ فرمایا کرتے تھے دریائے دجلہ کے کنارے, آپ مدینے میں رہتے ہیں, دریائے دجلہ کہاں پر ہے؟ بغداد میں.
دریائے دجلہ جو تقریباً آپ سے یہاں سے 1800 کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے، آپ فرماتے دریائے دجلہ کے قریب اگر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر ڈرتا ہے کہ کل قیامت میں اس کا سوال عمر سے نہ کیا جائے۔ ہم نے ایسی خلافت دیکھی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کون تھے؟ عالم دین تھے، قرآن کے حافظ تھے۔ یہ لوگوں کے اندر انگریزوں نے ڈالا ہے، یہودی نصرانیوں نے ڈالا ہے کہ مولانا ہے تو ان کو ٹوٹی چٹائی پر بٹھاؤ اور مسجدوں تک محدود رکھو، اس سے آگے نہ بڑھاؤ۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم بنانا ہی چھوڑ دیا ہے، دین کی طرف راغب کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر کتنے پرسنٹ بچے ایسے ہیں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، جو عالم دین ہوتے ہیں، اور حافظ قرآن بن بھی جائیں، عالم بن بھی جائیں اللہ کی رضا کے خاطر، تو ان کا فیوچر کیا ہے، ان کا مستقبل کیا ہے؟ ہم نے ان کے مستقبل کو صرف قرآن خوانی تک محدود کر دیا ہے، صرف میت کے لیے فاتحہ اور رسالہ ثواب کے لیے محدود کر دیا ہے، یا پھر مسجد تک کے لیے محدود کر دیا ہے کہ وہ مسجدوں میں نماز ادا کریں یا کہیں نعت خوانی کریں یا کہیں چلے جائیں چلا کشی کریں، بس اس حد تک محدود کر دیا گیا ہے۔ کیا قرآن کا علم اس حد تک محدود رہنے کے لیے ہمیں دیا گیا تھا؟ حدیث کا علم محدود رہنے کے لیے دیا گیا تھا؟ اللہ اکبر! آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ علماء کرام نے جب تبلیغ و اشاعت کے کارنامے انجام دیے ہیں، اللہ اکبر، پوری دنیا کو انہوں نے پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ یاد کرو جب پورے ہندوستان کے اندر کفر و شرک کا معاملہ تھا اور ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، اس وقت ایک شخص ایسا آیا اور انہوں نے اس طرح اسلام کے پرچم کو اٹھایا کہ اس وقت جتنے کفار تھے، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ رعایا ہو، تقریباً 90 لاکھ لوگوں نے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ وہ کون تھے؟ کیا لوگ ان سے کہا کرتے آپ پولیٹیکل معاملات میں آ رہے ہیں؟ آپ کیوں آ رہے ہیں یہاں پر اسلام پھیلانے کے لیے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ ایران میں ہی رہیں جہاں آپ کا گھر ہے، آپ لوگوں کو طہارت کے مسائل بتائیں۔ اللہ اکبر! جب تم ان بزرگان دین کے ماننے والے ہو تو پھر علماء پر تنقید کیسے کرتے ہو؟ ہمیں اپنی نگاہیں کھولنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا سیاسی لیڈر کسی کو چنیں، اپنے لوگوں میں سے کسی کو کھڑا کریں۔ ہم لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر ہمارے حق کے لیے کوئی کھڑا بھی ہو جائے تو سب سے پہلے غداری کا اس پر الزام لگانے والے خود ہم مسلمان ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلمانوں کی طرف سے بات کر رہا ہے، یہ سب سے بڑا غدار ہے، سب سے بڑا غدار ہے، اور ہم جانتے بھی نہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہے، بول کیا رہا ہے۔ اللہ اکبر! اور ایک طرف تو قیادت ہی نہیں ہے۔ کیا اسی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس طرح مرغیاں جو ہے ایک پنجرے کے اندر بند ہوتی ہیں اور روزانہ ایک ایک کر کو مار دیا جاتا ہے اور کسی دوسری مرغی کو احساس تک نہیں ہوتا؟ بلکہ آپ دیکھیں دوسرے جانوروں کو، دوسرے جھنڈ کو، کہ ان میں سے ایک پر حملہ کیا جائے تو سب مل کر کے للکارتے ہیں۔ اتنی غیرت بھی ہمارے پاس باقی نہیں ہے، اور آپسی مسلکی اختلافات، اعتقادی اختلافات، ہر طرح کے اختلافات تو اس قدر جنم لے چکے ہیں کہ ہر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ فلاں آدمی سنی نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، یہ بد مذہب ہے، اور اس کو تو ہم مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کب تک چلے گا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا، وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یقیناً ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ حالات کیا ہیں۔ اب عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے تئیں، اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا کیا ہے؟ ہم تو 2 لفظ بولیں گے، کوشش کریں گے، جب تک اللہ نے زندگی دی ہے، جب تک یہ طاقت دی ہے، ہم بولتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، اور شاید دنیا سے ایک دن چلے بھی جائیں اور کسی کو احساس بھی نہ ہو، لیکن اس امید پر کہتے ہیں کہ ہماری آواز کئی لوگوں تک پہنچتی ہے، 10 لوگوں تک، 20 لوگوں تک، 100 لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اللہ کسی کے دل میں بھی اگر وہ چیز ڈال دے اور وہ سمجھ لے اس بات کو، تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا یہ بولنا کامیاب ہو جائے گا۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا یہ بولنا کب اثر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور اگر نہ بھی کیا کوئی مذائقہ نہیں، اللہ کے پاس ہماری ذمہ داری ادا ہو چکی ہے کہ ہم نے کہا ہے، اور اے اللہ ہم نے عالم ہونے کا فرض نبھا دیا ہے، ہم نے امت کو بیدار کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کے اندر کتنے بڑے معاملات ہو چکے اور ہم اب بھی سو رہے ہیں۔ ہماری مسجد توڑ کر کے اس کو مندر بنا دیا گیا، ہم سو رہے تھے۔ ہماری بہنوں کے متعلق طلاق کا جو قانون قرآن کے مطابق کورٹ میں داخل تھا، 3 طلاق کا معاملہ، اس کو بدل دیا گیا، قرآن کی آیت کے خلاف جو ہے وہ قانون بنا دیا گیا، ہم چپ رہے اور سوتے رہے۔ اور ہماری بہنوں کو
یہ پابندی لگا دی گئی کہ کالج میں آنا ہے تو برقع نہیں پہن کر کے آؤ، ہم اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. حتیٰ کہ اس ہندوستان میں سب سے بڑے عظیم ولی جو اولیاء کے سردار ہیں، جن کے قدم کی برکت سے آج پورا ہندوستان مسلمان ہے. ہم زبانی طور پر کہتے ہیں ہندوستان کے راجہ خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری ہیں، ان کے درگاہ پر بات آ گئی کہ اس کو ڈھانے کی کوشش کی جائے، اس کو مندر بنانے کی کوشش کی جائے، تب بھی ہم سو رہے تھے. اور اب معاملات آ گئے وقف کے کہ جو ہمارے اسلاف نے سالوں سال سے چھوڑا ہے، جس کے اندر ہمارے قلعے بھی ہیں، ہماری مساجد بھی ہیں، ہمارے مدرسے بھی ہیں، ہمارے قبرستان بھی ہیں، جن میں ہمارے ماں باپ اور دادا دادی سو رہے ہیں. کل کو اگر ان کو اللیگل قرار دے دیا جائے اور ان کو وہاں سے اکھاڑا جائے تب بھی ہم سوتے رہیں گے. اللہ اکبر. کب ہماری یہ بیداری آئے گی؟ کب ہم سمجھیں گے اور سمجھیں گے؟ اگر اب نہ سمجھے تو پھر کبھی نہ سمجھ سکیں گے. اس طرح دنیا سے مٹا دیے جائیں گے جس طرح اسپین میں مٹا دیے گئے ہیں. لہٰذا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم ایک چھوٹے شہر کے رہنے والے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم ایک چھوٹے علاقے کے رہنے والے ہیں، اور چھوٹے علاقے کی ایک چھوٹی سی مسجد میں ایک امام صاحب کہہ رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. یقیناً کوئی ایک شخص اگر تہیہ کر لے اور ہمت کر کے آگے بڑھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بازو میں قوت حیدری پیدا کرتا ہے، پھر اسے سلطان صلاح الدین ایوبی بناتا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کسی بہت بڑے خلیفہ کے بیٹے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک عام مسلمان کے بیٹے کا نام ہے جو تہیہ کر کے نکلے تھے کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر بیت المقدس کو فتح کرنا ہے. 27 سال آپ کو لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات ایسے آسان کر دیے کہ وہ بیت المقدس جو کافروں نصرانیوں کے ہاتھ میں جا چکا تھا، 77 سال 77 ایئرز تک ان کے قبضے میں تھا، لیکن حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی جو ایک نوجوان ہیں، ان کی کوشش کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی اور اسلام کے دامن میں بیت المقدس پھر سے واپس آ گیا ہے. آج بیت المقدس پکار پکار کر کے کہہ رہا ہے. آج غزہ کے مظلوم مسلمان پکار کر کے کہہ رہے ہیں کہاں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی، کہاں ہے خالد بن ولید، کہاں ہے ابو عبیدہ بن جراح، کہاں ہے وہ بزرگان دین جو اسلام کے لیے لڑا کرتے تھے. لیکن پوری دنیا سے بس خاموشی کے علاوہ کچھ اور سنائی نہیں دیتا ہے. ہر کوئی سو رہا ہے. 56-57 اسلامی ممالک ہیں، OIC تنظیم ہے، علماء کی تنظیم ہے، لیکن سب کے سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. زبانی طور پر مذمت کرنا جانتے ہیں. یاد رکھو آج جو غزہ کے حالات ہیں کوئی دور کی بات نہیں، کل کو ہو سکتا ہے تمہارے ملک کے حالات ایسے ہو جائیں. اور آج تم جس طرح ان کا انجام دیکھ رہے ہو کہ پوری دنیا خاموش ہے، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں جا رہا ہے، اور مدد کے لیے جا بھی رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، پارلے جی بسکٹ وہاں پر بھیج رہے ہیں اور کچھ ایڈز بھیج رہے ہیں کہ یہ سامان ہے، یہ مرہم پٹی کر لو. ارے تم ان کی مرہم پٹی کیا کرو گے کہ جن پر بم برسائے گئے تو ان کے چھچڑے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، ان کی تم مرہم پٹی کیسے کر سکو گے؟ کاش اگر کوئی قوم آگے بڑھتی اور لڑنے کے لیے تیار ہوتی تو وہ جنگ کب کا کب ختم ہو جاتی. کل کو ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے حالات ایسے ہوں، کسی اور ملک کے حالات ایسے ہوں. لہٰذا ہمیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا ہے، اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، جتنا ہو سکے ہم شریعت پر قائم رہیں. دین سے جو دوری ہماری ہو چکی ہے اس کو ختم کریں، نمازوں کی پابندی کریں، شریعت کی پابندی کریں، اور اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں اور سمجھائیں اور فکری طور پر بیدار کریں کہ ہمیں آگے چل کر آج سے 40-50 سال کے بعد ہماری قوم کو کس طرح ابھرنا ہے. جب یہ پلاننگ ہوگی پھر آپ دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تمہاری مدد ضرور نازل فرمائے گا. جنگ بدر میں صرف 313 لوگ تھے، لیکن پلاننگ دو تھی. وہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول نے دعا کیا تھا، اے اللہ یہ سامنے 313 ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ 313 کی بدولت پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے گا. اے اللہ اگر آج یہ ہار گئے تو ہمیشہ مسلمان ختم ہو جائیں گے اور زمین پر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا. آج ان کو فتح عطا فرما. اور ان کی ثابت قدمی کی بدولت کیا ہوا؟ حدیث میں ملتا ہے 313 بظاہر سامنے نظر آ رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدد کے لیے آسمان سے 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا ہے. اگر ثابت قدم رہ کر کے آگے بڑھیں تو پھر وہ ہم اللہ کے معاملات اللہ پر سپرد کر دیں. پھر فتح سے ہمکنار ہونا یہ اللہ کے امر میں ہے، اللہ کے معاملات میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو فکری طور پر شعوری طور پر بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں کی غفلت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمانی حرارت ہم میں بیدار فرمائے اور ہندوستان کے حالات پر نظر کرم فرمائے. ہماری مسجدیں، ہماری خانقاہیں، ہماری عبادت گاہیں، ہمارے قبرستانیں، ہمارے مدرسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے
اور تمام کافروں، یہودیوں، نصرانیوں، مشرکوں، منافقوں کی سازشوں کو اللہ تبارک و تعالی ناکام و نامراد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔